انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس و متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورغلایا، اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔